ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھیں۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اسی سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط کو قبول کر لیتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ عورت باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کے تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا شوہر اسے آہستہ آہستہ مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی سبب پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا؟ زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ عورت بولی کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر ساتھ والے کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت نے اپنے بال بکھیرے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ اب کی دفعہ دوسرے نمبر والا بیٹا آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ عورت کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ اس بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کے چلا جاتا ہے۔ بیوی تیسری دفعہ بھی یہی ڈرامہ کرتی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا آتا ہے، اس سے رونے کا سبب پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر وہ عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا بیٹا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا، اس نے تیرا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا بیٹا مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اردو ٹاپ سٹوریز کے ناظرین، پردہ عورت کا زیور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک کے اندر اس کی بہت تاکید کی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اس پردے کی وجہ سے اولاد بھی اپنے ماں باپ کا پردہ رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سب ماؤں بہنوں کو پردہ نصیب فرمائیں، آمین۔